الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے، حج کی مناسبات سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کا 5واں بڑا رکن، آخری اور اہم رکن حج کو بنایا ہے۔ ان دنوں میں ہمارے ہاں حج کرنے والے حج کی روانگی کر رہے ہیں، کچھ احباب چلے گئے، کچھ نے جانا ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الجہاد بھی قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حج کرنے والے حاجی کو وابن سبیل بھی کہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا۔ اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، حالانکہ صاحب استطاعت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کے لیے استطاعت شرط ہے۔ حج فرض اس پر ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے حاجی کو مصارف زکوٰۃ میں بھی شمار کیا ہے، اس لیے کہ یہ وابن سبیل ہے، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا وہ سفر کر رہا ہے، سفر پر نکلا ہے، سفر حج ہے، سفر عمرہ ہے، اس کا مال کھو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، زاد راہ جو لے کر وہ چلا تھا، نکلا تھا، اس کا وہ نقصان ہو گیا، تو آپ اس کی زکوٰۃ سے اعانت کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی کنڈیشن۔ الغرض اللہ رب العالمین نے وابن سبیل اس کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الجہاد کہا، اللہ رب العالمین نے اس کے احکامات بتلاتے ہوئے زمانے کے اعتبار کا ذکر کیا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور ہیں، معلوم ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ 3 مہینے، شوال، ذوالقعدہ جو ہم گزار رہے ہیں، اور پھر ذوالحجہ۔ یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں، حاجی ان میں سفر کرتا ہے۔ ان مہینوں میں عمرہ کرنے والا اگر حج کی مناسبت سے عمرہ کرے تو کر سکتا ہے، یعنی کہ شوال میں وہ عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد حج کا اس کا ارادہ بنتا ہے، یا اس ارادے کے ساتھ وہ عمرہ کرتا ہے کہ میں نے آگے حج کرنا ہے، تو وہ شوال کے مہینے میں عمرہ کر سکتا ہے، ذوالقعدہ میں کر سکتا ہے، اپنا سفر حج وہ شوال میں شروع کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو زمانے کے اعتبار سے میقات مقرر کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع میسر نہیں ہوا، اور اسی ایک حج سے حج کا مکمل طریقہ، حج کے مکمل احکام، اس کے مسائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا، حج کی 3 قسموں میں سے ایک قسم، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش حج تمتع کی تھی۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، قران کرنے والا احرام باندھ کر عمرہ کرتا ہے تو پھر اس کو احرام نہیں کھولنا، اسی احرام میں وہ حج کرے گا، اس کے ساتھ ہدی ہونی چاہیے، فمستیسر من الہدی، قربانی جس کو ہم کہتے ہیں، نسک کہتے ہیں۔ اس کے احکام بھی حاجی کے الگ ہیں، عام قربانی کے الگ، اگرچہ کہ حاجی کو بھی یہ ہدی قربانی کے زمرے میں کفایت کرتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس جانور نہیں ہے، جانور ساتھ لے کر وہ نہیں جا رہا، تو پھر قران نہیں ہو سکتا۔ یہ قران اور تمتع میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں حجاج کرام تمتع کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خواہش کا بھی اظہار کیا، اور اسی خواہش کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصی طور پر جن میں عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ، وہ اسی کو ہی فضیلت والا قرار دیتے ہیں کہ تمتع زیادہ فضیلت والا ہے، اگرچہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں، لیکن اس کی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر اللہ نے اگلے سال موقع دیا تو میں تمتع کروں گا۔ اس میں کچھ آسانی بھی ہے، کیسی کہ ہدی ساتھ نہیں لے جانا ہوتی، کتنی بڑی آسانی۔ آپ نے عمرہ کیا ہے، آپ عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا کر آپ احرام کھول لیں، کتنی بڑی آسانی۔ احرام میں رہنا مستقل طور پر، بھلے 2 دن ہی ہو، کوئی 5 ذی الحجہ کو جاتا ہے قران کرنے کے لیے، عمرہ کرتا ہے 5 کو اس نے عمرہ کر لیا، 6 7 8 تک تو بیٹھے گا، 8 کو اس نے مینا جانا ہے یوم الترویہ کو، بھلے 2 دن ہے، 1 دن ہے، لیکن مشقت والا ہے۔ تمتع میں یہ شرط نہیں، آپ 8 ذی الحجہ سے پہلے، بلکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ چاش سے پہلے زوال سے پہلے 8 ذی الحجہ کو بھی عمرہ کر لیں تو آپ تمتع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ اس دن اگر آپ زوال تک عمرہ کرتے ہیں تو پھر تمتع نہیں کہلائے گا، آپ قران کریں گے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی ڈسکاؤنٹ ہے، آسانی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے رکھی۔ حج کا طریقہ، اس کی استطاعت،
اسلام ہونا، عاقل بالغ بشعور ہونا، یہ ساری بنیادی شرطیں. لیکن حج، اس کا مقصد، اس کا فلسفہ، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اس کی فرضیت کیوں رکھی، یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ہیں. اور یاد رکھیں، حج مبرور وہ اسی وقت کہلاتا ہے جب وہ حج اللہ کے لیے ہو. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ہو، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ہو. اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے تو اس کا یہ حج نہیں. اس کی اس عبادت کے اندر ریاکاری اگر شامل ہے تو پھر اتنی بڑی عبادت، اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی مشقت اٹھا کے جو اس نے عمل اللہ کے پاس بھیجا ہے، کیا ہے، اپنے لیے ذخیرہ کیا ہے، اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. اگر حاجی کی غرض یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، ایک کے بعد دوسرا حج کر کے میں الحاج بن جاؤں، میری نیم پلیٹ، میرا نام، میری پہچان الحاج بن جائے، تو پھر اس کی نیت خالص نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات کا پیکر نہیں. جب اس نے اپنی نیت کو ہی خالص نہیں کیا، جب وہ حج کے معنی میں سے اس ایک معنی کو نہیں سمجھ سکا، تو پھر باقی کی عبادات اس کی ساری زائل ہیں، رائگاں ہیں. اور یہ کوئی ہلکی بات، چھوٹی بات نہیں ہوتی. ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے. حاجی صاحب کا نام آ گیا، بلکہ نام کیا، درخواست جمع کرانے سے ہی شور شرابہ شروع ہو جاتا، اور جانے کے بعد وہاں پہنچنے تک یہ موبائل مصیبت نے ہمیں مارا ہوتا. تصاویر، ویڈیوز، سیلفیاں ہر جگہ کی. یہ خالص ریاکاری تو ہے لیکن خالص عبادت نہیں. اب ہم طرح طرح کے اس کے اندر ہیلے اختیار کرتے ہیں، دعوت بھی کرتے ہیں، لوگوں میں بتاتے اور اعلان بھی کرتے ہیں، اور ان سارے کاموں میں اگر نہیں کرتے تو کرنا وہاں جا کر کیا ہے وہ نہیں کرتے، وہ نہیں سیکھتے. اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو کرنا کس طرح ہے، کہاں کہاں جا کر کون کون سا عمل ہے، کس طرح ہے، کس وقت ہے، اس کا ہمیں علم نہیں. دیکھا دیکھی بھیڑ چال جو ہو رہا ہے وہ کرتے دیکھتے چلے جاتے ہیں. یہ حج مبرور نہیں. حج مبرور کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صفات ذکر کی ہیں. اور حج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حج مبرور بندہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں سے اس کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کا حج مبرور ہو، مقبول حج ہو، اس کا حج العج والثج ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس کی تسبیح ہو، تلبیہ ہو، ریاکاری سے پاک ہو، خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس کی رضا کا حصول ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دیگر کئی ساری اس کی فضیلتیں ملتی ہیں. المہم کہ حج جیسی عبادت اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے رکھی، اسلام کا 5واں بنیادی ستون اور رکن اس کو بنایا ہے. اس کے کچھ مقاصد ہیں، اہداف ہیں. انسان مسلمان صاحب استطاعت ہوتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ استطاعت اللہ رب العالمین دیتا ہے، یہ مال اس کا ذاتی نہیں. اور یہاں پر اللہ رب العالمین کے مال دینے میں بھی ایک مقصد ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندے کو مال دیتا ہے، مال دینے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ خرچ کہاں کرتا ہے. یہ اس کا مقصد، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر خرچ کرتا ہے. اس کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ اس خرچ کرنے سے چاہتا کیا ہے. یہ اللہ نے مال عطا کیا ہے اور اس میں یہ سارے مقاصد اللہ نے رکھے ہیں جو بندہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ یہ مقصد میں پا رہا ہوں، اس مقصد کا میں نے حصول کر لیا، یہ حاصل ہو گیا. وہ اپنے عمل سے بتلاتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے. پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خالص ہو کر وہ مال خرچ کرتا ہے. الحمدللہ. کوئی اور مقصد ہے، اس کا بدلہ اس کو مل جائے، اس بدلے سے وہ بچ نہیں سکتا. اس کے بعد وہ احرام باندھتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے. اللہ نے اس میں بھی مقصد رکھا. گھر والوں سے دور ہوتا ہے، ان سے علیحدہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو اپنی عبادت میں مشغولیت کا مقصد یہاں سمجھا رہا کہ گھر والے تیرے لیے اہم نہیں ہیں، ان کا ساتھ، ان کے ساتھ رہنا تیرے لیے اہم نہیں. تیرے لیے اہم اللہ کی عبادت ہے. اس کے لیے تو نے اپنا وقت نکالنا ہے. کام کاج بندہ چھوڑتا، آفس سے، جاب سے، نوکری سے چھٹیاں لیتا ہے، اپنے کام کو وائنڈ اپ کرتا ہے، روکتا ہے، کسی کے سپرد کرتا ہے، کسی کے حوالے کرتا، 20 دنوں کے لیے، 30 دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے، جتنے بھی دن کا اس کا سفر ہے. کیا مقصد ہے؟ اللہ تجھے یہ سمجھا رہا ہے اے مسلمان کہ تیرا کام جو تو کر رہا ہے تو نہیں ہوگا تب بھی ہو جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ تیرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا.
تو نہیں ہے پھر بھی ہو سے. اور اللہ رب العالمین یہ بندے کو اس کی زندگی میں بتا رہا. بندہ دنیا سے چلا گیا, مر گیا, وہ تو الگ بات, اس کو اب نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, میرا کام کون سنبھال رہا ہے, گھر والے کون سنبھال رہے ہیں, میری اولاد کو کون دیکھ رہا ہے, مجھے جس چیز کی ٹینشن پریشانی رہا کرتی تھی, جس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا, اب وہ کون کر رہا. لیکن یہاں پر یہ مقصد اس کو مل رہا. اگر مسلمان اس بات کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے اپنے کام سے, اپنے گھر سے دور جا رہا ہوں, سفر پر ہوں, اور میرا کام کوئی روک نہیں رہا. میرے گھر والے اسی طرح آرام سکون سے ہیں, ان کو کوئی مشکل پریشانی نہیں. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت میں یہ بات کی ہے کہ آپ کے پاس ذات راہ ہو, آپ کے پاس جسمانی استطاعت ہو, آپ جن کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ کے اہل و عیال, ان کے رہنے کا, ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو, یہ ساری چیزیں استطاعت میں شامل ہیں. لیکن اس کے باوجود انسان مسلمان اپنے آپ کو جب علیحدہ کرتا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے, اس کے لیے سفر کرتا ہے, تو یہ بات بخوبی سمجھ آ سکتی ہے کہ ہم اپنے روز مرہ کی روٹین میں, اپنے معمولات میں, اپنے کاموں میں اذان ہونے کے بعد نماز کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. ہمارا کوئی کام رکے گا نہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اذان ہو گئی, نماز کا وقت چلا گیا, میرا کام اتنا اہم ہے کہ میں نماز چھوڑ لیتا ہوں, کام نہیں چھوڑتا. یہ مقصد ہے, من مقاصد الحج ہے. اور وہ حاجی, وہ حج کرنے والا جو ان مقاصد کو سمجھ کر کرتا ہے, یقین کریں اس کی عبادت میں لذت بڑھ جاتی ہے, اس کا شوق, اس کی رغبت بڑھ جاتی, اس کا تعلق باللہ مضبوط ہو جاتا ہے, دنیا سے اس کی بے رغبتی ہو جاتی, اس کو پرواہ کم ہو جاتی, اس کو دنیا کی فکر کم ہو جاتی ہے, اس کی فکر آخرت بڑھ جاتی ہے, اس کا شوق اللہ کو دیکھنے کا, اس کی ملاقات کا بڑھ جاتا. پھر بندہ احرام باندھتا ہے, مقرر میقات ہیں, مقرر جگہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات مقرر کیے, وہاں پر جا کر وہ اپنا مقررہ لباس اتار دیتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت بندگی, فرما برداری. وہ کسی اور جگہ سے نیت نہیں کر سکتا, اس کو مقررہ مقامات پر آ کر, مقررہ میقات پر آ کر وہ نیت کرنی ہی کرنی ہے, احرام باندھنا ہی باندھنا. احرام باندھنے کے ساتھ اس کو کیا مقصد ملتا ہے؟ انسان خالی ہاتھ ہو جائے گا, اس کی جیبیں ختم ہو جائیں گی. اس نے جب دنیا سے جانا ہے تو سب کچھ اس کا دنیا میں رہ جائے گا. 2 چادریں ہیں اس کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے, اور اس میں سے بھی ایک چادر مکمل جسم نہیں ڈھانپ رہی, کبھی وہ کندھے سے گرتی ہے, کبھی پیٹ سے اٹھتی. یہ اللہ رب العالمین اس کو مقصد دے رہا. خواتین کا احرام ان کا عام لباس ہے, لیکن اس کے اندر بھی پابندیاں شامل ہو رہی ہیں. کس لیے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے لیے, فرما برداری کے لیے. دنیا سے انسان نے کچھ نہیں لے کر جانا سوائے نامہ اعمال کے. اور احرام باندھنے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم عمرۃ, لبیک اللہم حجا, لبیک اللہم عمرۃ وحجا. اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے, ہاتھ اس کے کھڑے, خالی ہیں, مال و دولت اس کا اس کے ساتھ نہیں. اس کو اللہ رب العالمین یہ احساس دے رہا ہے. انسان مسلمان محسوس کرنے کی اگر کوشش کرے تو اس کو یہ فیلنگز دی جا رہی ہیں کہ تو نے بے لباس ہو کر ہی دنیا سے جانا. کفن کی چادریں تجھے ملیں گی, ان کے ساتھ جیب نہیں, مال رکھنے کی کوئی جگہ نہیں. تو نے اسی طرح ہی جانا ہے جس طرح آج تو میقات سے رب کے گھر کی طرف جا. یہ بھی رب کی ملاقات ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مقصد بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا, میری فلاں نسل, میں فلاں ملک کا, فلاں کنٹری کا, میرے پاسپورٹ کی پاور بڑی. اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بھی سمجھا رہا ہے, تو جتنا بھی ترم خان بڑا ہے, جتنا بڑا تو عہدے دار ہے, جتنا بڑی تیرے پاس سرکار ہے, آج سب برابر ہے. سب نے احرام باندھنا, سب نے اپنا مقرر لباس اتارنا ہے, سب نے اپنی بولیاں ختم کرنی ہے, سب نے لبیک اللہم عمرۃ کہنا ہے. کسی زبان کو کسی دوسرے کی زبان پر فوقیت نہیں, کسی رنگ کو کسی دوسرے رنگ پر فوقیت نہیں, کسی لباس کو کسی دوسرے لباس پر فوقیت نہیں, کسی ملک کو کسی دوسرے ملک پر, علاقے پر فوقیت نہیں ہے. سب کچھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ختم کر دیا. انسان تو سمجھ تو صحیح, اللہ رب العالمین نے یہ اتنی بڑی عبادت دی ہے, ایک ایک پہلو میں, ایک ایک چیز میں اس میں اللہ نے مقصد رکھا ہے, سمجھنے کا مقام رکھا, نشانیاں رکھی, عبرت بھی رکھی. اگر انسان سمجھے, اس پر غور کرے, تدبر کرے, فکر کرے, اللہ رب العالمین نے یہاں پر سارے اختلافات ختم کر دی. اللہ کی عبادت کرنی ہے, حاجی بننا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. یہاں اللہ رب العالمین نے تقوی کو معیار بنا دیا. میقات سے احرام باندھنے کے ساتھ ہی بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے, اقرار کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا کامیاب وہی ہے جو میری بندگی کرے.
اور جس نے احرام نہیں باندھا، جس نے نیت نہیں کی، بھلے وہ ساتھ بھی جا رہا ہے، اس کی وہ حیثیت ہے۔ مثال کے طور پر ہم حاجی ہیں، میقات سے احرام باندھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈرائیور ہے، کوئی اور ہے، عام مسافر ہے کوئی، اگرچہ اس نے عمرہ حج نہیں کرنا، وہ بھی ہماری گاڑی میں سوار ہے، احرام نہیں باندھ رہا، اس کو یہ فوقیت، یہ فضیلت ہے جو احرام باندھنے والے کو مل رہی، اس کو اللہ کا قرب اس طرح ملے گا جس طرح اس کو مل رہا۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، دونوں کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بندگی میں مزید پختگی اختیار کی، یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو رہے۔ پھر بندہ احرام باندھ کر تلبیہ کہتا، کیا معنی ہے اس کا؟ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ جتنا لمبا اس کا سفر ہے، احرام باندھنے کے بعد میقات سے اس نے طواف، جس کو طواف قدوم بھی کہتے ہیں، اس کے شروع ہونے تک اس نے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ عقیدہ توحید، اس کا اظہار اللہ رب العالمین کروا رہا، بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، اللہ رب العالمین کے فرامین پر وہ لبیک کہہ رہا ہے، اپنی حاضری لگوا رہا، اور ساتھ اس بات کا بھی اظہار کر رہا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی شریک تیرا نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو افعال میں تنہا ہے، تو عبادات میں تنہا ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، جھک نہیں سکتے۔ لا شریک لک لبیک، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ ہم حاضر ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حمد اگر ہے تو تو اس میں بھی اقتدا ہے، وہ بھی تیرے لیے، نعمتیں جو ہمارے پاس میسر ہیں وہ بھی تیری عطا کردہ، اور یہ تیرے لیے ہی ہیں، انہوں نے لوٹنا تیری طرف ہی ہے۔ اور ملک کیا ہے؟ اس کو آپ ریاست سمجھ لیں، اس کو آپ حکومت سمجھ لیں، سلطہ سمجھ لیں، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ کا نام اس میں چلتا ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ یہ ساری کی ساری کس کی ہیں؟ فیصلہ کس کا؟ حکم کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، گھر کا سرپرست بنایا ہے، کسی علاقے کا سرپرست، کسی ادارے کا سرپرست، کسی ملک ریاست کا سرپرست بنایا، تو وہاں پر فیصلے اللہ کے نافذ کرنے، اپنی مرضی وہاں پر نہیں کرنی، اپنی منشا کے مطابق فیصلے صادر نہیں کرنے۔ اللہ اس میں بھی یکتا ہے، والملک لا شریک لک، تیرا اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر معتمر، ہر حاجی، عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا تلبیہ میں یہ الفاظ کہتا ہے، ہم نے کبھی اس کا مقصد جانا، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی؟ اقسم باللہ، اگر اس کو ہم سمجھ لیں، فہم جان لیں، تو ہمارا وہ مقصد جو ہم اللہ رب العالمین سے کمزور کر بیٹھتے ہیں، دنیا سے لگا لیتے ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ میں اقرار کر رہا ہوں، میں اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، اور ہم انسان کسی کی بات ماننے میں ضد تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے من کی، دل کی بات، اپنے ضمیر کی بات ماننے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، حاضری اس طرح ہم لگواتے ہیں، لیکن اگر عملی طور پر اس کے برعکس ہیں تو پھر لمحہ فکریہ، پھر تنبیہ ہے، رد نشان ہے، پھر ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس پر سوچنا کہ میں کہہ تو رہا ہوں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، کہہ تو میں رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں رہا، جان نہیں رہا۔ اور اسی سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج والثج، تکبیرات، تلبیہ جس کا ہوگا وہ حج مبرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا۔ بندہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، رب کو رب سمجھتا ہے، ہاتھ خالی، لباس سب کا ایک جیسا، دنیا کی مال و دولت نہیں، دنیا کی طمع حرص نہیں ہے، ہدف اور ٹارگٹ کیا ہے، ذہن میں کیا، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس کے بیت اللہ کا، اس کا جو گھر ہے اس کے چکر لگانے جا رہا ہوں، اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، اس کی عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ اور حج میں، عمرہ میں سب سے لمبی عبادت یہ تلبیہ ہے۔ کس طرح؟ ہم بحیثیت پاکستانی بات سمجھنے کے لیے، باقی تو اور بھی کافی، میقات سے نیت کرتے ہیں، احرام چلو ہم نے ایئرپورٹ پہ باندھ لیا کہ جہاز میں نہیں باندھ سکتے، یہ لباس ہے، جسم ڈھانپنے کے کپڑا ہے، نیت وہاں کرتے ہیں میقات پہ، اور وہی کرنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے، جدہ اترے، سارے جو ضروری کاروائیاں ہیں وہ کی، پھر سفر باندھا مکہ گئے، کتنا وقت لگتا ہے، یہ جو گئے ان کو بخوبی علم، کموں پیش 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور ان 8 گھنٹوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا ہے، کرنا کیا ہے، تلبیہ پڑھنا۔ فرض نمازیں آتی ہیں تو وہ پڑھنی، ہاں آرام کر سکتے ہو، نیند آ گئی سو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب سے لمبی عبادت یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ آپ اگر حاجی ہیں، مکہ کے اندر ہیں، آپ نے یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھنا،
مینا میں جانا ہے، ظہر اثر مغرب عشاء وہاں پڑھنی، رات وہیں رہنا، فجر وہیں پڑھنی، اس کے بعد عرفہ جانا. کیا پڑھنا؟ یہ تلبیہ. 8 کا پورا دن تلبیہ، 9 کا پورا دن تلبیہ اور عرفہ کی دیگر دعائیں. کب تک تلبیہ پڑھنا ہے؟ جب آپ 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے لگیں گے جمرہ عقبہ. کتنی بنتی ہے؟ گھنٹے بنا لیں. 50 گھنٹوں سے زیادہ یہ عبادت بنتی ہے. کس لیے؟ بندہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا، اور عبادات کا دار و مدار سارے کا سارا عقیدہ توحید پر ہے. اگر عقیدہ توحید میں بندہ خالص نہیں تو اس کی عبادات بھی اللہ کے لیے خالص نہیں. یہ اتنی افضل ترین عبادت ہے، اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسلک کیا کہ آپ کا حج مبرور اسی طرح. اس کے مقصد کو جانے، سمجھے، تدبر اور فکر کرے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ حاجی ہی ان الفاظ پر غور کرے، عام مسلمان ان پر غور کرے گا تو اللہ توفیق اس کو بھی دے گا نا، وہ بھی اللہ سے توفیق مانگے گا، کوشش کرے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور تصور بھی بندے کو دیا ہے. حج میں بندہ اپنا وقت گزارتا ہے مینا میں. کس میں؟ خیموں میں. کوئی بلڈنگیں ہیں، کوئی مضبوط گھر ہیں. کیا تصور یہاں مل رہا ہے؟ بستیوں میں بندہ رہ رہا ہے. اور اس سے مزید گہرا تصور بھی اللہ رب العالمین ایک اور دیتا. کب؟ مزدلفہ کی رات. یہ مشعر الحرام ہے نا سارے، مینا، عرفہ اور مزدلفہ. بندے نے جانا ہی جانا، رہنا ہی رہنا. وہاں کیا تصور مل رہا؟ یہاں تو خیمے بھی نہیں، سڑک ہے، زمین ہے، پتھر ہیں، پہاڑ. وہاں پر رات گزارنی، اور اللہ نے کوئی عبادت مقرر نہیں کی. مزدلفہ کی رات کوئی عبادت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز پورا سال پڑھتے رہے، اس رات آپ نے نہیں پڑھی. آرام کیا، نیند کی، سوئے. انسان جب قبر میں ہوگا تو کس پر لیٹے گا؟ وہی ایک چادر، اس کے نیچے زمین ہے. یہ تصور کرنے کی گنجائش ہے، یہاں پر تصور کرنا چاہیے. یہ حج کے مقاصد میں سے ہے. صرف یہی نہیں کہ پیسہ آیا، حج اور عمرہ کر کے واپس آگے جیسے پہلے تھے ویسے ہی. اب بس نام میں اضافہ ہو گیا، پہلے محمد تھا، احمد تھا، اب حاجی محمد احمد ہو گیا. یہ مقصد نہیں. عرفہ کا میدان لگا ہوا، کون سی بلڈنگیں، کون سے خیمے. اللہ رب العالمین سے بندہ گڑ گڑا ہے، التجائیں کر رہا ہے، اور اللہ نے دعائیں کرنے کے لیے زور اور اثر اکٹھی کروا دی، جمعاً اور کثرت. کس لیے؟ حالانکہ نماز عبادت ہے، اس کا لغوی معنی دعا ہے. الصلاۃ الدعاء، نماز کا لغوی معنی اللہ سے مانگنا، دعا کرنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بندے کو 5 دفعہ دن میں دیا، یہ دعا کا موقع 5 دفعہ دن میں دیا. لیکن عرفہ کے دن اللہ رب العالمین کا جو مانگنا ہے جائز میں رہتے ہوئے مانگو. اپنی زبان میں مانگنا ہے مانگو، لیٹ کر مانگنا ہے مانگو، سجدے میں آ کر مانگنا ہے مانگو، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے مانگو، گھٹنوں پر لگ کر مانگنا ہے مانگو، جس طرح مانگنا ہے مانگو اسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو سکھلائی اس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا معنی دیتی ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ رب العالمین کو قادر ماننا اور جاننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یہ دعا پڑھنا محبوب تھی. اور سارے کیا کر رہے ہیں؟ سب کا لباس کیا؟ سب مانگ کس سے رہے؟ وہاں پر کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی دربار ہے، کوئی داتا ہے، کوئی غوث ہے، کوئی سیون ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی بابا فرید ہے، کوئی عبداللہ غازی. کون؟ کس سے مانگ رہے؟ یہ مقصد ہے. اور دوسرا اشارہ کیا؟ میدان محشر ہے. سارے اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. شام میں میدان سجے گا، سب اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر ہوں گی، اللہ سے مانگ رہے. یہ تصور میدان محشر ہے، میدان عرفہ. انسان سوچے، غور کرے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی آنکھوں سے چیزیں دکھائیں. یہ حج، اللہ کی عبادت، یہ مشاعر حرم اللہ رب العالمین نے کس لیے رکھے؟ انسان کو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے اگر وہ سمجھنا چاہے، وہ اپنی عبادت میں لذت کو بڑھانا چاہے، اس پر گرفت مضبوط کرنا چاہے، اس کے ذریعے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہے. یہ عرفہ کا دن، اس کا وقوف اللہ نے رکن رکھا ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں. اور جس نے کامیابی سے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس سے رب راضی ہو گیا، جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں دے دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طبرانی کے اندر یہ روایت بہت لمبی موجود ہے. اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اس دن آتا ہے اور اپنے فرشتوں کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تجھ سے تیری رضا مانگ رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فخر کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر. یہ اتنا بڑا کام. غور کریں، اس پر تدبر کریں، ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر غور کے ساتھ شامل کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ عبادت رکھی ہے، اس کے مقاصد کیا. ایک ایک چیز ہمیں سبق دے رہی ہے، درس دے رہی ہے، مفہوم سمجھا رہی ہے کہ اے انسان، تو نے دنیا میں رہنا ہے، کیسے رہنا، تو نے زندگی گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، تو نے رب کے پاس جانا ہے، کیسے جانا. وہ ماحول اللہ رب العالمین نے دنیا میں کچھ نہ کچھ ہمیں دیا. اور اگر حج گرمیوں کا ہو، میدان عرفہ ہو، احرام میں سب اللہ سے مانگ رہے ہوں،
تو وہ محشر کی گرمی کا تصور بھی یہاں ملتا ہے۔ بندہ اس کو بھی محسوس کر سکتا ہے کہ جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کسی کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، کسی کو کم لگ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا مزاج کے اعتبار سے، کوئی سورج کی تپش کو برداشت کر پا رہا ہے، کوئی نہیں کر پا رہا۔ یہی محشر کا بھی میدان ہوگا، اعمال کی بنیاد پر اس سوا نیزے کے سورج کو کوئی برداشت کر رہا ہوگا، کوئی نہیں کر رہا۔ کسی کو یہ سوا نیزہ جلا دے گا، کسی کو گرم کرے گا، کوئی اپنے پسینے میں پورا ڈوبا ہوگا، غوطے کھا رہا ہوگا، کسی کا پسینہ یہاں تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا یہاں تک، اپنے اعمال کی بنیاد پر یہ فرق ہو۔ یہ مقاصد ہمیں جاننے، ابھی اور بھی ہیں، ٹائم پورا ہو گیا، لیکن یاد رکھیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مقصد، اس کو پہچان کر تصور میں لا کر اگر اس عبادت کو سر انجام دیں تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔